الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقد ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، کہتے جسے میراث ہے، کہتے جسے میراث ہے وہ شریعت کا حکم خاص ہے. کہتے جسے میراث ہے وہ شریعت کا حکم خاص ہے. نہ کرنا اس میں کچھ گڑبڑی، نہ کرنا اس میں کچھ گڑبڑی، ایک روز جانا خدا کے پاس ہے. ایک روز جانا خدا کے پاس ہے. کچھ باتیں میراث کے تعلق سے آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے 2-3 بنیادی بات سمجھ لیں. میراث کسے کہتے ہیں؟ کوئی آدمی زندہ ہو اور اس کی ملکیت میں مال و جائیداد، ساز و سامان، جو کچھ بھی ہو، کہ جس کا مالک وہ خود ہے، جب تک اس کے دم میں دم ہے وہ اس کا مالک ہے. اس کی اپنی سگی اولاد کو بھی یہ حق اور رائٹ نہیں ہے کہ میراث کے نام پر ماں یا باپ سے کچھ طلب کرے. کہ کوئی بیٹا یوں کہے اپنے باپ کو کہ بھائی جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے اس وقت مجھے آپ کے مال میں سے حصہ ملنا ہی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا حصہ مقرر کر رکھا ہے، آپ مجھے ابھی اپنی حیات ہی میں، اپنی زندگی میں مجھے دے دو، مجھے اپنا حصہ چاہیے. تو نہیں، اس کو میراث نہیں کہتے. ہاں، وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، مکان لینا ہے، دکان لینا ہے، فلاٹ خریدنا ہے، کار لینی ہے، کوئی اور کچھ کام ہے، تو آپ مجھے گفٹ کے طور پر کچھ دے، قرض کے طور پر والدین سے کچھ مانگے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن میراث کے نام پہ نہیں مانگ سکتا. کہ کسی مفتی صاحب کو پوچھ کر آیا کہ ہم اتنے بھائی بہن ہیں اور جب والد مکرم مرحوم ہو جائیں گے تو اس وقت ہم تمام کو کتنا ملنے والا ہے، اور کچھ اس نے
ٹوٹل بھی لگا لیا کہ والد صاحب کے پاس اتنا مال ہے، اور اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی مجھے 10,000 پاؤنڈ ملنے ہیں، تو والد سے کہنے لگے کہ بھائی وہ میراث جو مجھے ملنے والی ہے یہ آپ ابھی مجھے 10,000 پاؤنڈ مجھے دے دے، یہ حق نہیں ہے، اس لیے کہ میراث کہتے اس مال کو ہے، میراث کہتے اس مال کو ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے اور جو کچھ مال و جائیداد اور ساز و سامان وہ چھوڑ کر جاتا ہے اس کا نام میراث ہے۔ تو اس میں ایک شرط کیا آئی؟ مرنا، انتقال کرنا، فوت ہونا۔ تو جب تک دم میں دم ہے، جب تک حیات باقی ہے، اس کے مال و جائیداد پر اور ساز و سامان پر میراث کا لیبل نہیں لگ سکتا، وہ میراث کا مال نہیں ہے، وہ تو میراث اس وقت بنے گا جب اس کا انتقال ہوگا، ابھی تو اس کا اپنا مال ہے، اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اس کی اپنی جائیداد ہے، اپنی دکان ہے، اپنا مال ہے، نہیں، اس کو میراث نہیں کہیں گے۔ اسی طرح آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، آدمی انتقال کر جاتا ہے اس کے بعد بولا جاتا ہے ترکہ، سنا ہے نا، کہ بھائی ترکہ تقسیم کرنا ہے۔ تو ترکہ اور میراث ایک ہی چیز ہے کہ آدمی انتقال کے بعد جو کچھ مال و جائیداد، ساز و سامان چھوڑ کر جاتا ہے اسے میراث کہتے ہیں، اور اسی ہی ترکہ کہتے ہیں۔ ترکہ یعنی چھوڑا ہوا مال۔ ترکہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھوڑا ہوا مال، کہ مرنے والا جو اپنا مال چھوڑ کر گیا۔ ہم بولتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز ترک کر دو، فلاں چیز کیا کر دو؟ ترک کر دو۔ ترک کر دو کا کیا معنی؟ چھوڑ دو۔ تو اسی سے ہے ترکہ، یعنی آدمی مرنے کے وقت جو کچھ مال و جائیداد، ساز و سامان چھوڑتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ ترکہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، زندگی میں کوئی اولاد باپ سے میراث کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، بعض والدین دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ ہماری آنکھ جب بند ہو، دنیا سے جب ہم چلے جائیں تو ہماری اولاد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، تو زندگی ہی میں وہ کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں، لڑکی کو بھی دے دیا، لڑکے کو بھی دے دیا، جو بھی وارثین ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ تو زندگی میں اس آدمی، دیکھیں پہلی صورت تو کیا ہے؟ بچے نے مطالبہ کیا، جو میں نے کہا، اور اس میں الٹا ہے معاملہ کہ اولاد نے مطالبہ نہیں کیا، اولاد نے باپ سے مانگا نہیں، لیکن باپ نے یہ سوچ کر کہ میری آنکھ بند ہو، اس کے بعد میری اولاد آپس میں لڑ مڑے، لڑائی جھگڑا کرے، فتنہ فساد کرے، دنیا تماشا دیکھے ان کا، تو بھائی اس سے اچھا ہے کہ میں اپنی زندگی ہی میں کیا کروں؟ میں تقسیم کر دیتا ہوں، میں ان کو دے دیتا ہوں۔ نمبر ایک، اس لیے والد دیتا ہے۔ نمبر دو کہ فتنہ فساد کا خوف نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کا خوف نہیں ہے کہ اولاد لڑ مڑے گی، نہیں، اس کو یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ الحمدللہ میری اولاد آپس میں محبت سے رہ رہی ہیں، آپس میں ان کا تعلق اچھا ہے، میری آنکھ بند ہو جائے گی، اس وقت شریعت کے مطابق جیسے مال تقسیم کرنا ہے یہ ویسے ہی کریں گے، اور انشاءاللہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بھی بعض والدین یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جب ہم دنیا سے جائے تو راحت، چین، سکون کے ساتھ جائے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں۔ تو لڑائی کا خوف نہیں ہے، پھر بھی تقسیم کر دی۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنے کا کہ بعض اگر والدین نے یا والد نے اپنا مال زندگی میں دے دیا تو اس لیے کہ اس کو اپنی اولاد پہ اعتماد نہیں تھا، نہیں، بس اس نے یہ سوچا کہ اب میرے مال کیا کام کا ہے، میں نے اپنے زندگی کے دن تقریباً پورے کر لیے، جو تھوڑے بہت دن، ماہ، مہینے، سال باقی ہے وہ ویسے ہی میں گزار لوں گا، اور وہ دے دیتا۔ اس کا نام بھی میراث نہیں ہے، اس کا نام بھی میراث نہیں ہے۔ آپ مجھے اب جواب دو، اس کا نام میراث کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ میری پچھلی بات سمجھے ہیں تو آپ مجھے جواب دے دیں گے کہ اس مال کا نام بھی میراث نہیں ہے۔ ابھی انتقال
نہیں ہوا، جزاک اللہ. ہاں ابھی باپ کا انتقال نہیں ہوا اس لیے میراث نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا نام؟ گفٹ، عطیہ، ہبہ، ہدیہ، جو بھی نام آپ لے لیں. اور جب کوئی باپ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جو میں نے مثال دی، تو پھر اس کو لڑکے اور لڑکی میں وہ فرق نہیں کر سکتا. میراث میں تو اگر لڑکے کو 50 پاؤنڈ مل رہے ہیں تو لڑکی کو کتنے ملیں گے؟ 25 ملیں گے، ہے نا؟ ہاں، لڑکی کو سنگل ملتا ہے، لڑکے کو ڈبل ملتا ہے. تو میراث تقسیم ہوگی تو یہی اصول کہ لڑکی کو جو مل رہا ہے اس کا ڈبل لڑکے کو. یہاں ایک بات یاد رکھے، سمجھتے چلے. بعض لوگوں کو اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں، 4 بہن ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بہن کے بدلے میں ڈبل، بھائی کو ہر بہن کے بدلے میں ڈبل. ایسا نہیں، ایک ہی مرتبہ ڈبل، کہ 4 بہنیں ہیں، چاروں کو 25 پاؤنڈ مل رہے ہیں. 2 بھائی ہیں تو 2 بھائی کو کہاں سیم 25 مل رہے ہیں تو دونوں بھائی کو 50 ملیں گے. جیسے بہن 4 ہے تو سب کو یکساں 25 تو ساری بہنوں کو 25. اگر بھائی 2 ہے یا 4 ہے تو تمام بھائیوں کو بھی یکساں 50 سب کو جو ہے وہ ملیں گے. یہ تو میراث کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. قرآن کریم میں ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ آیت بنیاد ہے. لڑکی کو سنگل، لڑکے کو ڈبل، بہن کو سنگل، بھائی کو ڈبل. ریفرنس قرآن کی یہ آیت کہ للذکر مثل حظ الانثیین. لیکن جو باپ نے جو مثال میں نے دی کہ زندگی میں مال دے دیا، تو چونکہ یہ میراث نہیں ہے تو اب لڑکے اور لڑکی کو ایکول دینا پڑے گا، برابر سرابر دینا پڑے گا، یکساں دینا پڑے گا. مثال لے لے، کسی کی 6 اولاد ہے، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں، اور اس کے پاس مال ہے 600 پاؤنڈ. مان لے کہ 3 لڑکی ہے کسی کی اور 3 لڑکے ہیں، اور اس کے پاس مال ہے 600 پاؤنڈ. 600 پاؤنڈ کو یہ آدمی اپنے 6 بچوں میں تقسیم زندگی میں کرنا چاہتا ہے، جس کا نام عطیہ، گفٹ، ہبہ، ہدیہ، بخشش ہے. تو لڑکے کے حصے میں کتنا اور لڑکی کے حصے میں کتنا؟ بولو. 100 ملے گا، ہے 100 ملے گا. ہاں، سب کو برابر سرابر. لڑکی کو بھی اتنا دینے کا جتنا لڑکے کو دینے کا ہے، تو لڑکی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا جتنا لڑکے کو جو ہے وہ دینا ہے. بھائی اگر آپ گجراتی ہے تو پاؤں ہے نا سمیٹ لے یار قرآن پڑھتے ہوئے. آپ عرب ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ادب کے ساتھ قرآن پڑھے، ادب کے ساتھ. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، پاؤں لمبے کر کے قرآن نہ پڑھو، یا کرسی چیئر کا استعمال کرو. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر زندگی میں دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ عطیہ اور بخشش ہے، ہبہ ہے، گفٹ ہے، کہ سب کو برابر سرابر جو ہے وہ دینا ہے، کہ 100 پاؤنڈ سب کو جو ہے وہ دینے ہیں. ایک صورت اس کی استثناء ہے اس میں، کہ اللہ نہ کرے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی ڈیزیبل ہے، معذور ہے. لڑکا یا لڑکی کیا ہے؟ معذور ہے، ڈیزیبل ہے، اور باپ اس کو زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اس ملک میں تو حکومت، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ وہ خیال رکھتی ہے جو معذور ہیں ان کا، کہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے، باپ کی موجودگی میں بھی، ماں باپ کی اور بعد میں بھی. لیکن ہم جہاں سے آتے ہیں وہاں تو ایسا کوئی سسٹم ہے نہیں. تو اب باپ یہ سوچتا ہے
کہ بھائی ایک لڑکا دماغی طور پر معذور ہے یا کسی اور طرح جو ہے وہ معذور ہے، اور وہ کیا کر جائے، زیادہ جو ہیں اور بچوں کے مقابلے میں اس کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ یہ کیوں زیادہ دیا؟ اس کی معذوری کی وجہ سے، یا اس وجہ سے دیتا ہے کہ اللہ نہ کرے ایک لڑکی طلاق ہو گئی ہے اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بچے بھی ہے کچھ، یا یہ کہ کسی لڑکی کا شوہر انتقال کر چکا ہے، کہ بیاہ دیا تھا لڑکی کو لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، اب لڑکی گھر آ کر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، یا طلاق اس کو ہو گئی، لڑکی جو ہے وہ گھر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، تو اب اس کو اگر باپ زندگی میں تقسیم کرتا ہے اپنی مال و جائیداد کی، اور لڑکوں کے مقابلے میں اس کو کچھ زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس ویلڈ ریزن ہے۔ یا یہ کہ اس کی کئی اولاد ہے، ماشاءاللہ کسی کا بزنس ہے اور کوئی جو ہے وہ اچھی پوسٹ پر ہے، اور ان میں سے بیچارہ ایک لڑکا ایسا ہے کہ اس کا نہ اس کے پاس نہ جاب ہے اچھا، نہ شاپ ہے، اور بس اس کا گزارا ہوتا ہے کسی طرح، اور باپ اس وجہ سے، یا یہ کہ دین کی خدمت میں لگا ہوا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، یا یہ کہ وہ کس میں لگا ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور دین کی خدمت بے فکری کے ساتھ کرے۔ باپ کیا سوچتا ہے کہ میں اس کو اتنا دے جاؤں کہ میری اولاد دین کی خدمت کیسے کرے، بے فکری کے ساتھ کرے، اور کچھ وہ زیادہ مال دے دیتا ہے اس کو، تو اس کی بھی گنجائش ہے، ورنہ عام حالات میں شریعت نے کہا کہ برابر سرابر دو۔ کیوں؟ وائی ریزن، یہ سنو کہ شریعت نے یہ بات کیوں کہی۔ مرنے کے بعد تو جو مال تقسیم ہوگا اس میں میرا اور آپ کا چلنے والا ہے نہیں، اس میں تو اللہ کا قانون اٹل ہے۔ اسی لیے سورہ نساء میں 4 پارہ 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے میراث کا تذکرہ کیا، اور تو اخیر میں یہ فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے۔ حدود کیا؟ حدود کا معنی باؤنڈری، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کر رکھے ہیں، کوئی اس کے خلاف کر نہیں سکتا۔ میں آپ کو مثال دوں کہ کرنا چاہے یہاں تک کہ لکھ کر جائے تو بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن سمجھانے کے لیے کہ ایک ماں باپ ہیں، ان کی 3 اولاد ہے، اور ایک اولاد غلط راستے پر ہے، یا یہ کہ سیدھے راستے پر ہیں لیکن ماں باپ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، مڑ کر بھی ماں باپ کو نہیں دیکھتی، بلکہ بعض اولاد تو ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ بچائے، تو اگر ایسا کر لیا اور ماں باپ نے اپنی زندگی میں اس کو عاق کر دیا، اس کو عاق کرنا بولتے ہیں، عین الف اور بڑا قاف، اس کو کہتے ہیں عاق کرنا۔ عاق کرنا کا کیا مطلب؟ کہ ماں باپ پہنچ گئے کس وکیل کے پاس، اور انہوں نے اپنی وصیت جو ہے وہ تیار کروائی، یا وکیل کے پاس نہیں پہنچے، اپنے طور پر وصیت تیار کروائی اور لکھ دیا کہ ہماری 3 اولاد ہے، اس میں ایک اولاد جو ہے وہ ناخلف ہے، نالائق ہے، جس نے ہمیں مارا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، یا یہ کہ وہ ہمیں پلٹ کر بھی وہ اولاد نہیں دیکھتی، میری جب آنکھ بند ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، میرے 2 بیٹوں کو تو میری میراث تقسیم کی جائے، لیکن میرے فلاں بیٹے کو جس کا یہ نام ہے، میری میراث میں سے اس کو ایک کھوٹا سکہ بھی نہ دیا جائے۔ کھرا تو دور کی بات، اس کو کھوٹا سکہ بھی نہ دیا جائے، اس لیے کہ وہ خود کھوٹا سکہ ہے۔ ٹھیک ہے، باپ نے لکھ دیا، 2 آدمی نے دستخط بھی کر لی، وکیل کے پاس اس نے سب کچھ بنوا لیا، لیکن جب باپ کی آنکھ بند ہوگی، وہی بیٹا مفتی صاحب کے پاس پہنچ جائے اور کہے کہ میرے والد نے یہ تحریر لکھی تھی اور اس طرح کا ایگریمنٹ جو ہے کیا تھا، وصیت کی تھی، کیا میرے والد کے مال میں سے مجھے کچھ ملے گا؟ تو مفتی صاحب کہیں گے بالکل ملے گا۔
بالکل ملے گا. ہاں ایک صورت میں نہیں ملتا، جب بیٹا اللہ نہ کرے باپ کو قتل کر دے. ہاں بیٹا باپ کو قتل کر دے. آپ کہیں گے ایسا ہوتا ہے تو کیوں اتنے بولے بنتے ہو؟ دیکھو دنیا کو آنکھیں کھول کر ہوتا ہے. عام طور پر بیٹا ڈائریکٹ تو نہیں مارتا، اپنے یہاں انڈیا میں بولتے ہیں ہاں سوپاری دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سوپاری دیتا ہے. سوپاری کئی طرح سے دی جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ گولی مارو، یہ نہیں کہ آپ برچھا مارو، چھری مارو. جا رہا ہے روڈ پر کیڈیا کے ٹرک، ایکسیڈنٹ. ہر ایکسیڈنٹ کی موت نہیں ہوتا، قتل بھی ہوتا ہے. وہ قتل ہوتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اور عام طور پر ایسا ایکسیڈنٹ کس کا ہوتا ہے؟ عدالت میں جب کسی بڑے آدمی کے خلاف کوئی گواہی دینے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ، وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، وہ قتل ہے، وہ قتل ہے. اور بعض مرتبہ اولاد کراتی ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ باپ کا قاتل بیٹا ہے، اس کو میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا. اللہ نہ کرے دوسری صورت جس میں بھی میراث میں سے کچھ نہیں ملتا، کہ باپ مسلم ہے اور بیٹا ایمان کی دولت سے محروم ہے، کچھ نہیں ملے گا. اس میں دونوں طرف ہے، دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے. اللہ نہ کرے بیٹا ایمان کی دولت سے محروم، باپ مسلمان ہے، بیٹا مر گیا، باپ کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ ایمان والا اور غیر ایمان والا آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. ایمان والا اور غیر ایمان والا آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں. تو ایک بیٹے نے جنم لیا ایمان والا ہو کر، ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، ماں مومنہ تھی. باپ کا نطفہ باپ مومن تھا، اللہ نہ کرے اسلام سے پھر گیا، اسلام کو اس نے خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا، اور باپ کو پتہ چل گیا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے دین اسلام کو چھوڑ چکا ہے، اب مرنے کے بعد باپ کی میراث میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر باپ یہ لکھ کر بھی جاوے نا کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو مت دینا، پھر بھی کیوں؟ تلک حدود اللہ. جواب کیا ہے؟ تلک حدود اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے، اس میں میرا اور آپ کا کچھ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ویسا ہی جو ہے وہ کرنا پڑے گا. بہرحال تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے بتائی. ماں باپ زندگی میں دینا چاہے تو یکساں دینے کا، برابر دینے کا کیا دلیل، کیا پروف؟ بخاری شریف کی حدیث بخاری شریف میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے نعمان اور ان کے والد بھی صحابی بشیر. تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نکاح کیے تھے، 2 شادی کی تھی، اور دونوں بیوی سے ان کو بچے تھے. دونوں بیوی سے کیا تھے؟ بچے تھے. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. اور یہ پتہ چلا کہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے کہ پہلی وائف انتقال کر گئی، اس سے بھی اولاد تھی، دوسری وائف آئی، اس سے بھی اولاد ہوئی، تو دوسری وائف کان بالکل شوہر کے ٹائٹ کرتی ہے، چابی اتنی دیتی ہے کہ فوراً چلتا ہو جائے، کھلونا برابر جو ہے وہ گمے. تو اب اس کے کان جو ہیں وہ بھر دیے اور کہا کہ نہیں તમારી પહેલી વાઈફના જે છોકરા છે તેને તમે એને જે મળશે તે તો મળશે ને તમે જે આપે તે, પણ તમારા જવા પછી પહેલા પોયરાને જે મળશે એના કરતાં મારા છોકરાને કંઈ વધારે મળવું જોઈએ. تو اس کے لیے آپ ایک صورت یہ کرو کہ زندگی میں اس کے نام پہ کچھ لکھ دو. تو زندگی میں وہ کچھ لکھوا لیتی ہے کہ بھائی جو ہیں وہ میرے بچے کے نام جو ہیں لکھ دو. تو یہی معاملہ یہاں پیش آیا. تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ وائف نے، گھر والی نے اپنے بیٹے نعمان کے لیے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ فلاں چیز ان کو دے دے زندگی ہی میں. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حامی بھر لی، اور گواہ بنانے کے لیے، گواہ چاہیے نا، ہاں گواہ نہیں بنایا تو انتقال کے بعد پھر جھگڑا کھڑا ہوتا ہے. یہ دوسری بیوی کا لڑکا کہتا ہے کہ یہ تو باپ نے مجھے زندگی میں دے دیا تھا، تو وہ کہے گا کہ یا تو لکھاણ لاؤ، આપણે તો ગુજરાતીમાં કહે કે લખાણ તે વંચાણ، તો લખાણ ખાલી લખાણ نہیں، نیچے سائن بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال گواہ جو ہیں وہ چاہیے. اچھا، اسلام میں گواہ صرف دستخط ہو یہی ضروری ہے ایسا نہیں، دستخط نہیں ہے، دو گواہ کسی کو بنا دیے اور وہ گواہی دیتے تو بھی چلے گا، لیکن وہ دو گواہ کیا ہونے چاہیے؟ ہاں آپ سمجھ گئے کہ کیسے ہونے چاہیے، میرے جیسے نہیں ہونے چاہیے، آپ کے جیسے ہونے چاہیے. بہرحال یہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، بہرحال جو ہے توبہ ہے. تو کیا ہے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہیں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا. بڑا آدمی ہوشیار ہوتا ہے، یاد رکھو، کوئی بھی میرے اور آپ کے پاس آئے پڑھے بغیر سائن نہیں کرنے کی. اور آج کے اسپیشل انڈیا میں تو احمد ભાઈ કરવાની જ નહીં. હા રાતના ઓછું દેખાતું હોય તો કહેવાનું કે સવારે આવજે, નહીં તો પછી તમે રાતના સાઇન કરો ને તો દિવસના બી અંધારા દેખાય તમને. تو بہرحال کیا ہے، اس لیے کبھی بھی پڑھے بغیر جو ہے وہ دستخط اور سگنیچر نہیں کرنے کی. نمبر 2، کوئی ہمیں گواہ بنانے آئے کہ ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے، نہیں، پہلے پوری اسٹوری ہمارے سامنے رکھو. ادھوری بات سن کے بھی گواہ نہیں بننے کا. کیا بولنے کا اس کو؟ پہلے پوری بات ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھو. کیوں؟ شریعت نے فرمایا کہ لا یشہدون الزور، کہ جھوٹی گواہی دینے والا بھی اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہے. جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹا ہے تو وہ برابر کا اس میں شریک ہے. ہاں پتہ نہ ہو تو الگ بات ہے. اللہ اکبر. حضور کی حدیث ایک مفہوم آپ پڑھے تو کلیجہ دہل جاتا ہے کہ آقا نے کیا فرمایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کریم، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، زمین کے، جائیداد کے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو. کان کھول کر سنو، حضور نے فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں. میں بھی کیا ہوں؟ ایک بشر ہوں، انسان ہوں، آدمی ہوں، ہیومن بین ہوں. جیسے اور لوگ غلطی کر سکتے ہیں، میں بھی کسی کی بات میں آ سکتا ہوں. اور حضور نے اس میں باقاعدہ فرمایا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو کسی کے سامنے رکھنے کا بڑا اچھا سلیقہ دیا ہوتا ہے. چرب لسان جس کو کہتے ہیں، کہ دو بھائی ہیں، دونوں کا اس میں حصہ ہے، لیکن وہ آتا ہے اور ایک بھائی کو بیچارے کو بولنا نہیں آتا میری طرح، اور دوسرا جو ہے ہمارے شیخ زمن کی طرح ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بولنا اچھی طرح جانتا ہے، معافی ضمیر کو اچھی طرح ادا کر لیتا ہے. تو آجے تو આપણે તા કે બી કે બોલે તેના શું વેચાય. ہاں હવે તો વિંગા વેચાય. تو بہرحال ہے، تو اب وہ یہ حضور نے فرمایا، حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ بعض لوگ اپنی بات کو رکھنے کا ان کو سلیقہ آتا ہے، چرب لسان ہوتے ہیں، تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ ہارو آج حج ہے. حضور یہ فرمانا چاہتے کہ اگر کوئی میرے پاس مقدمہ لے کر آیا، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا وہ لے کر آیا، اور اس نے میرے سامنے بات اس طریقے سے رکھی کہ میں نے اس کی بات کو سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی بات کو سن کر میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، حالانکہ فیصلہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ غلط ہوا، کہ دوسرا اس کے مقابلے میں اس کو بات رکھنے نہیں آتی، اس کو بات کرنے نہیں آتی، یا اس کے پاس گواہ نہیں ہے.
یا غریب آدمی ہے دوسرا آج کے حساب سے کہ ایک بھائی مالدار ہے، کیس ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ تک لے جا سکتا ہے، اور رام جیٹھملانی جیسا وکیل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہاں انڈیا میں یہ آدمی گزرا ہے، بہت بڑا وکیل تھا، اور کئی چیزوں میں اس نے اسلام کی حمایت کی ہے، اور اس نے خود کہتے ہیں کہ انڈیا میں 2 بیوی نہیں رکھ سکتے، تو اس نے کہا کون روکتا ہے، میں رکھتا ہوں۔ اس نے 2 شادی کی تھی کہ روک کے دکھاؤ مجھے۔ تو بہت بڑا وکیل، یعنی ایسا وکیل کہ اس کی حاضری ہی گویا کہ آپ کی جیت، لیکن اس کے لیے مال بھرپور چاہیے۔ تو ایسا آج بھی ہوتا ہے، یہ مسئلہ یہاں بھی فٹ ہوگا کہ ایک بھائی عدالت چلا گیا، عدالت اچھے سے اچھا وکیل کیا اس نے، اور اپنے حق میں عدالت سے فیصلہ، حضور سے بڑی عدالت تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے نا، حضور سے بڑی تو کوئی عدالت نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے اس وقت یہ فرما دیا، تو چرب لسان، اب یہاں وہ بولنا نہیں جانتا، وکیل بھی کیا کرتا ہے، بولنا ہی تو جانتا ہے، وکیل بولنا ہی تو جانتا ہے، وہ قوانین جانتا ہے، قانون جانتا ہے کہ کون سا قانون کہاں رکھنے کا، کون سی بات کہاں جو ہے رکھنے کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کی باتوں میں آ کر فیصلہ کر دیا تو وہ مال اس کا نہیں ہوا، اور آگے فرمایا کہ جس کے حق میں نے فیصلہ کر دیا وہ جانتا ہے کہ یہ مال اس کا نہیں ہے نا، وہ تو ہر آدمی جانتا ہے۔ میں بھی چیٹنگ کروں تو میں جانتا ہوں کہ یہ تو چیز میری نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کسی طرح ادھر ادھر سے گواہ لا کر یہ لا کر وہ لا کر دیتا ہوں۔ لیکن ہر آدمی، حضور نے کیا فرمایا، استفتی قلبک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ادھر دیکھو، حضور نے فرمایا استفتی قلبک، کہ سب سے پہلے فتویٰ کسی مفتی سے نہیں، اپنے دل سے لے۔ تیرا دل تیرے حق میں فتویٰ دے رہا ہے یا تیرے خلاف دے رہا ہے؟ دنیا کا مفتی تو غلط ہی کر سکتا ہے، یہاں جو مفتی بیٹھا ہے نا وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ ہاں وہ تو صحیح پٹی پڑھائے گا، لیکن ہم اس کو پھر الٹی پلٹی پڑھاتے ہیں، ورنہ دل تو ہمیشہ سچی ہی گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے دل کو بنایا ہی ایسا ہے کہ آدمی غلط کام بھی کرے اس کو خیالات اچھے آئیں گے، وہ ناجائز قبضہ کرنا چاہے گا، دل اندر سے ٹٹولے گا کہ نہیں یہ چیز تیری نہیں ہے، چاہے تو اس کو اپنے نام پہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ آدمی کیا ہے، غصے میں کسی کو بہت کچھ بول دیتا ہے، سامنے والا خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا، 2-3 دن کے بعد آتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے کہ یار میں تنے غصہ میں بہو بولی گیا، تنے نہیں بولوانو تو تے پر میں بولی گیا۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ دل نے دیا نا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ دل اس کو ملامت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے کہ یہ کام تو نے غلط کیا، دل کوئی نہیں کہے گا، دل کہے گا اس کو۔ اور بعض لوگ کئی برس تک کسی مسئلے میں الجھے رہتے ہیں، چین نہیں آتی، رات میں چین نہیں، دن میں چین نہیں، سوتے بھی ہے بے چینی، دن میں جاگتے ہیں بے چینی۔ وہ پھر 1 سال 2 سال کئی سال کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ یار مری تو راتوں نہیں نیند حرام تھے گئے، ان کے پلیز تو نے معاف کری دے، تو حق پر ہوتو نے میں کھوٹو ہوتا۔ کیوں؟ وہ دل اگر بیدار ہے، اندر کا مفتی، وہ اندر ہی اندر آپ کو گودا مارتا رہے گا کہ جا جا جا، سچ کا ساتھ دے، سچ کا فیصلہ کر، حق کا فیصلہ کر۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ تو غلط ہے، لیکن بات میرے سامنے اچھی طرح رکھی اور مان لی رہے یہ تمہارا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ، قرآن نے اسی بات کو کہا دوسرے پارے میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ دیکھیے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن تو قرآن ہے نا، کیا فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم نے کسی کا مال ناحق کھا لیا، تم نے کسی کی مال و جائیداد پر ناحق قبضہ کر لیا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم عدالت پہنچ گئے، تم ہائی کورٹ پہنچ گئے، تم سپریم کورٹ پہنچ گئے، تم اسلامی کونسل کے اندر جو ہے وہ پہنچ گئے، تم پنچایت کے اندر جو ہے وہ اپنا فیصلہ لے کر چلے گئے، اور تم نے
کسی ناجائز طریقے سے حربے سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا، لیکن تم جانتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم حق پر نہیں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو، تو وہ مال تمہارا نہیں ہو سکتا، چاہے حکومت عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو میرے فتوہ لائے وہ ان کے کہ ڈابلنا مفتی صاحب ہمارا حق میں فیصلہ دی، ارے ڈابلنا وہ حرم شریف نہ مفتی بھی فتوہ دی تو تارو نہیں ملے، جے تارو نہیں ملے تے نہیں ملے، مفتی صاحب تو فتوہ کے بھی اتنا دے جے وہ پوچھے تے وہ جیسا سوال ویسا جواب۔ اور ایک بات یاد رکھو، فتوہ اتنی نازک چیز ہے، یہ جو مسئلہ ہم پوچھتے ہیں نا اتنی نازک چیز ہے، آپ ایک ہی مسئلہ دو طرح سے پوچھے، ذرا سا ٹویسٹ کر دے سوال میں جواب الگ آ جائے گا، ذرا سا ٹویسٹ کر دے جواب جو ہے وہ الگ آ جائے گا۔ تو مفتی صاحب کو تو آپ نے جیسا پوچھا ویسا جواب دیا، اس میں مفتی صاحب کا کیا قصور ہے؟ جیسا تم نے سوال دیا، لیکن تو جانتا ہے کہ یہ چیز تیری نہیں ہے۔ اسی لیے گواہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز فلاں کی نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ دوستی میں، بعض مرتبہ رشتہ داری میں، اور بعض مرتبہ شرما شرمی میں ہم کیا بن جاتے ہیں؟ گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ گناہ کی چیز، گناہ کا کام ہے، گناہ کی چیز ہے، ہم اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں اگر ہمیں معلوم۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ میراث، ایک بیوی نے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فرمایا کہ میرے بیٹے کو دے دو فلاں چیز، وہ مان گئے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضور کے پاس پہنچے۔ بڑا آدمی ہوتا ہے، حضور نے جب یہ کہا کہ حضور آپ اس پہ میرے گواہ بن جائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت پڑھ لینا مفہوم، فرمایا کہ بشیر تمہاری تو دوسری بھی اولاد ہے، بشیر تمہاری تو دوسری بھی اولاد ہے، تو تم یہ اپنے بیٹے نعمان کو صرف دے رہے ہو یہ چیز یا بقیہ اولاد کو بھی دی ہے؟ تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور نہیں، میں تو صرف نعمان کے لیے دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میں ایسے ظلم کے فیصلے پر گواہ نہیں بنتا، یہ تو ظلم ہے تمہاری دوسری اولاد پر، اگر تمہیں نعمان کو جو کچھ دینا ہے تو تمہاری جو دوسری اولاد ہے ان کو بھی ویسا ہی دو۔ تو اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ ہاں اب آگے آئیے میراث، اس کو چونکہ وقت نہیں ہے میں ذرا ڈیٹیل آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن گھڑی اجازت نہیں دے رہی، اور کل سے پھر انگریزی میں بیان ہے، تو پتہ نہیں رمضان میں پھر میری باری آتی ہے نہیں آتی ہے، تو اس لیے آج جتنا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے رکھ دے۔ جو کوتاہی ہو رہی ہے وہ میراث جتنا جلدی ہو سکے تقسیم کریں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کہتے ہیں نا کہ جو تو باپ نا قبر نہیں مٹوڑی بھی نہیں ہکائے، باپ نے تا قبر میں ٹھنڈک بھی اجو تو نہیں پتی ہے نے پوئرا ہوئے ہوں کر لی تو مان لی وینچ بھی کر لی تھی، غلط ہے۔ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میراث کو کیا کرو؟ تقسیم کرو۔ کیوں؟ وجہ اس کی علماء نے لکھی کہ ہم کسی کی موت پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آدمی کا دل میت کو دیکھ کر نرم ہوتا ہے، آخرت کی پورے طور پر نہیں تو کچھ نہ کچھ تو فکر مجھے اور آپ کو ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، ہے نا۔ اور باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، تو وارث کون ہوں گے؟ بھائی بہن۔ تو اگر بھائی بہن کی آپس میں نہیں بنتی ہے، یہ علماء نے لکھا ہے، میری بات نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر بھائی بہن کی آپس میں نہیں بنتی ہے لیکن ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، تو سب بھائی بہن کیا ہوں گے؟ ملیں گے نا، موت کے وقت ملیں گے۔ اگر والد ایک بھائی کے ساتھ رہ رہے تھے اور دوسرے بھائی بہن نہیں جاتے تھے تو بھی وہ جائیں گے۔ ہاں بعض ایسے سخت دل ہوتے ہیں جو نہیں جاتے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسی بھی کیا سختی کہ جس ماں باپ کی وجہ سے تو نے خدا کی یہ کائنات دیکھی، آج اسی ماں باپ کی آنکھیں بند ہو گئی، تو نے دشمنی کی اتنی انتہا کر دی۔ اور ہمارے بڑے بوڑھے تو کہتے ہیں کہ موت پر ساری دشمنیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ موت پر ختم کر دو دشمنی، چلا گیا جانے والا دنیا سے۔ تو یہ جانے والا کوئی اور نہیں، تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے،
اور اس مرنے پر بھی تمہارا دل نہیں پگھلتا ہے تو کب پگھلے گا؟ تو عام طور پر بہرحال ساتھ ہوتے ہیں بھائی بہن، تو غم ہر ایک کو ہوتا ہے، اور خاص طور سے ماں کے جانے کا غم، باپ کے جانے کا غم ہر بھائی بہن کو ہوتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ نرم ہے، آپس میں ملے ہوئے بھی ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے کیا کر لو، بٹوارا کر لو، تقسیم جو ہے وہ مال کی کر لو۔ ہاں لیکن اس میں رعایت یہ رکھنی ہے، سب سے پہلے مرنے والے، جلدی آپ کو بتایا 2 دن پہلے، بولو سب سے پہلے مرنے والے کے مال میں سے پیسہ کس پہ خرچ ہوگا؟ کفن دفن پہ، جزاک اللہ۔ دوسرے نمبر پہ قرضہ، جزاک اللہ۔ تیسرے نمبر پہ ہاں وصیت، جزاک اللہ چودھری صاحب۔ تو تیسرے نمبر پہ وصیت، یہ 3 کام جلدی سے نمٹاؤ۔ قرضہ ہے باپ کا، کہیں اور رہتا ہے نہیں دے سکتے، رقم الگ کر دو کہ بھائی باپ 50,000 چھوڑ کے گیا، 20,000 کا قرضہ ہے، 20,000 سائڈ پہ کرو۔ 5,000 کفن دفن کا خرچہ ہے، 5,000 سائڈ پہ کرو۔ کتنے ہو گئے؟ 25۔ 1/3 میں وصیت چلتی ہے، اب وہ 1/3 کتنے ہوں گے 50 کے نہیں معلوم، مثال لے لو 5 کہ 5 میں وصیت ہے تو 30 سائڈ پہ کر لو، اور جو 20 بچتے ہیں نا اس میں ابھی تقسیم کر لو، آپس میں تقسیم کر لو۔ اور دیکھیے عام طور پہ بھائی بہن ہوتے ہیں تو پھر اس میں چچا کا حصہ نہیں لگتا، پھوپھی کا حصہ نہیں لگتا، مرنے والا مر گیا، ٹھیک ہے۔ اب بہت آسان ہے تقسیم کرنا، آپ کو بتاؤں، پہلی مثال لے لیں کہ مثال کے طور پر والدہ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، دوسرے نمبر پہ والد کا انتقال ہوا، وارثین میں 3 بھائی 3 بہن ہیں۔ اب یہ 6 کے علاوہ کسی کو اس مال میں سے کچھ نہیں ملے گا، نہ چچی کو ملے، نہ چچا کو ملے گا، نہ پھوپھی کو ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، مان لو کہ ماں باپ بھی نہیں ہیں، باپ مرا، والدہ یعنی بیوی پہلے انتقال کر گئی ہے، اور اس کے ماں باپ بھی انتقال کر چکے ہیں، اور اس نے اپنے پیچھے وارثین میں 6 آدمی چھوڑے، 3 لڑکی اور 3 لڑکے، بہت آسان تقسیم کرنا۔ تو اب اتنا آسان شریعت نے اس کی تقسیم بھی رکھی ہے، کیسے تقسیم کرنی ہے؟ چلیے آپ پکڑ لیجئے اسی مثال کو کہ 20,000 پاؤنڈ بچے ہیں اور 6 آدمی میں تقسیم کرنی ہے، فاروق بھائی اور ذاکر بھائی کی ضرورت ہے، 20,000 کی جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے۔ تو اب ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مسئلہ آپ خود بھی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، سمجھو ذرا برابر، نہ سمجھ میں آئے تو پھر پوچھنا۔ تقسیم کرنا ہونا، یہ 6 آدمی ہیں، یہ کتنے ہیں؟ 6 آدمی۔ آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ بہن کو تو کیسا ملے گا؟ سنگل۔ کتنی بہن ہیں؟ 3 ہیں۔ بھائی کتنے ہیں؟ 3 ہیں یار، آپ کو دین متین سمجھا رہا ہوں۔ تو 3 جو ہیں وہ ہے، تو اب بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ ڈبل۔ تو بھائی کے کتنے حصے ہو جائیں گے؟ 6۔ بہن کے کتنے؟ 3۔ تو اب تقسیم کرنی ہے تو پہلے 9 حصے بنا لینے، اس میں نہیں الجھنے کا کہ بھائی کو ڈبل نہیں اس کو سنگل، اس میں ابھی نہیں الجھنے کا۔ بھائی کو ڈبل تو اب ٹوٹل حصے 9۔ میں آپ کو ایک مثال دوں پرانے دور کی، میرے یہاں بھی میرے والد کرتے تھے، نوساری گئے، سورت گئے تو چنا ڈانا کہ پچھی ہیں احمد بھائی بھیکھا بھائی نو کھائے کہ پچھی ماما چیوڑا نو کھائے، تو چیوڑا جی سے تے لینا آئے ہوا ہے، تو وہ بڑا سا کھنچا ہوتا تھا ہے نا، پہلے تو ہم الگ الگ پلیٹ میں نہیں کھاتے تھے، گھر والا ماں باپ بھائی بہن بدھا ایک જ کھنچا میں بیہی جاتا نے بدھانو الگ الگ بھوک ہے نا، کھاتی وقت بھی چوکھا بھی نہ ہانڈو روٹلی بھی، ہاں۔ اور یہ کوئی چیز والد لے کر آتے تھے تو بڑا کھنچا ماں لیتی تھی امی جان، اور وہ آپ نے کہ ڈگلی ہوں کہ ڈگلیا تو اس کو بولتے ہیں ڈگلی، تو وہ 9 ڈگلی بنانے کی، کتنی بنانے کی؟ 9۔ تو وہ تو چنے دانے کی ڈگلی، یہ پیسے کی ڈگلی ہے نذیر بھائی، ہاں۔ تو اب یہ پیسے کی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو بہرحال اب 9 ڈگلی جو ہیں وہ بنا لینے کی، اور اب کہنے کا ہر بھائی کو کہ یہ 9 ڈگلی ہے، اس میں سے 2 تو اٹھا۔ ہر بھائی کتنی اٹھائے گا؟ 2۔ 3 بھائیوں نے 2 اٹھائی، کتنی باقی رہی؟ 3۔ اب 3 بہن ہیں، ان کو کہا کہ 1 تم اٹھا لو، آسان ہے
ہے تقسیم ہو گئی ہے، جتنا مال بچا ہے اس طریقے سے کیا کر لو تقسیم. گویا کہ تقسیم کے وقت بہن کو بھی بھائی سمجھو، بھائی کو بھی بہن سمجھو، بھائی کو بھی کیا سمجھو بہن سمجھو. یعنی دو کہ وہ ٹوٹل 9 بہن ہو گئی، یوں سمجھ لو کہ ٹوٹل کتنی ہو گئی 9 بہن، اور تقسیم کرنے تو پھر وہ بھائی بن جائے گا. ક્રિકેટ રમતા નલ્લા ને 7 માણા હોય ટીમ બનાવે તો કે હવે 3 7માને શું કરવાનું, હવે પ્રોબ્લેમ એ થતો કે બોલ બી તીની ને બેટ બી તીનો, તો સાલો રમવા જ નહીં દે. પછી તો એ ટીમમાં લેવાનો તો એકને ઉડુક બનાવતા તો એ બંને તરફ ડાઉન લેતો. આ ટીમ બોલ બી મારો તો આ ટીમમાંથી બી ડાઉન લેવા, ને બેટ भी मारी तो आ टीम में भी लेवा. तो इसको पहले बहन बनाओ और जब तकसीम करना है तो भाई बना दो. ये उड़ुक डुड़ुक जो है वो हो गया और तकसीम हो गई. और कभी क्या होता है कि या तो वालिद ज़िंदा है या वालिदा ज़िंदा है. तो ये मैं सुना के बात ख़त्म करता हूँ. तो एक बात तो ये समझो कि माल छोड़ गया, पहले कफन दफन, कर्जा, वसीयत और फिर तकसीम. दूसरा, जितना जल्दी हो सके माल को क्या करो तकसीम करो. क्यों? આપણે તો બધા ફુરસત અલી ખાન બહુ બેઠલા હોય, જ્યાં તકસીમ નહીં થયું 10 દાડા 12 દાડા જઈને પીન મારે, પેલાને તો અલ્લાહે બહુ આપેલું છે, તારા ઘરમાં તો કંઈ નહીં, એના બે જ પોયરા, તું એ તો લંગાર કાઢલી છે, તે કે હવે કબજો બી તારા હાથમાં છે, કંઈ આપવા બાપવાની જરૂરત નહીં મળે એમ કે. ને જો તું એ તો મા બાપને રાખેલા બી, ફરીને જોયું એને પછાડી, તું રવા દે બધું હવે શરીયત બરિયતને એમ કે, તું ખાયા કરની હવે એમ કે, કંઈ તોડી નથી લાવવાનો એ તારું એમ કે, ને તને કંઈ બી જરૂરત પડે ને હું બેઠલો છે, આવજે, ની અડધી રાતના દરવાજો ખટખટાવજે, હું તને સાથ દેવા. આવા બધા બહુ મળે આપણે, આપણી जहन्नम खराब करवा वाला वो मिले, जन्नत बनावा वाला वो अच्छा मिले. तो इसलिए देर होगी ना तो ऐसी पिन मारने वाले आएंगे. इसलिए जितनी जल्दी हो सके क्या करो, और जहाँ तक हो सके मामला घर से बाहर न ले जाओ. हाँ, अगर घर वालों से अंदर का मामला हल नहीं हो सकता तो ऐसे आदमी को दरमियान में डालो जो मुनसिफ हो, इंसाफ पसंद हो, उसको दरमियान में डालो. वरना बाज़ मर्तबा काम बाहर का आदमी बिगाड़ देता है. समझ आया? इसलिए एक तो जितनी जल्दी जो है वो हो सके तो ये करना है, तकसीम करनी है. आखिरी बात, बहन भाई हो तो मैंने समझा दिया. अब कभी ऐसा होता है कि इंतकाल हुआ बाप का, यही मिसाल 3 भाई है 3 बहन है, और वालिदा भी माशाअल्लाह बक़ैद हयात ज़िंदा है, तो कितना मिलेगा? तो शरीयत ने ये कहा कि माँ बाप को जो है वो कितना मिलता है. मरने वाले की औलाद है और मरने वाला मर गया, और जो मिसाल मैंने दी उसमें देखिए कभी सिर्फ लड़कियां होती है, तो फिर मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए. ये मैं उस वक्त कह रहा हूँ कि लड़का भी है लड़की भी है, और बाप का इंतकाल हुआ, माँ हयात है, तो चूँकि मरने वाले की औलाद है तो माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा. कितना मिलेगा? 6ठा हिस्सा. यही मिसाल 50,000 वाली जो मैंने दी थी, 20,000 रह गए, तो पहले क्या करने का, 20,000 में से 6ठा हिस्सा निकाल लेने का. फारूक भाई कितना होगा 20,000 में से 6ठा? कैलकुलेटर जो है, तो बहरहाल 6ठा हिस्सा निकाल लो. मान लो चले 20,000 में से मानने के लिए 2,000, कितने बचे? 18 बचे ना. अब 3 भाई और 3 बहन में तकसीम कर लो. तो पहले माँ का हिस्सा अलग कर लो. उल्टी सूरत, माँ का इंतकाल हो गया और बाप मौजूद है, माँ का इंतकाल हो गया, बाप मौजूद है, तो जैसे बहन को सिंगल, भाई को डबल, मियाँ बीवी में भी ऐसा है. यहाँ शोहर का इंतकाल हुआ और बीवी मौजूद है और औलाद भी है, बीवी को यानी इनकी माँ को कितना मिला? 6ठा. तो इसका डबल कर लो, है. तो बहरहाल अगर बीवी का जो है वो इंतकाल हो गया, चौथाई, उसको कितना मिलेगा? चौथाई मिलेगा. रुबू 100 में से 25. अगर बीवी का इंतकाल हुआ और शोहर मौजूद है, उसके बेटे भी है बेटियां भी है, तो सबसे पहले किसका हिस्सा अलग करने का? बाप का. और कितना मिलेगा? रुबू 25. समझ आ गया? अगर औलाद न हो
تو یہ آپ کو اس وقت کہیں گے جب ہم یہاں ہو ہیں، چونکہ اب وقت نہیں ہے۔ آخری بات اور سن لیں کہ بہنوں کو حصہ دینا یہ بڑا اہم ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مرنے والا مر گیا ماں باپ ہے یا رشتہ دار ہے قریبی، مردوں کا الگ حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مرنے والا مر گیا ماں باپ ہے یا قریبی رشتہ دار ہے، عورتوں کا الگ حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، اللہ اکبر، قرآن نے فرمایا چاہے مرنے والا تھوڑا چھوڑ کے مرا ہے یا زیادہ مرا ہے، 10 پاؤنڈ بھی چھوڑ کے مرا ہے نا، اس میں بھی میراث تقسیم ہوگی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مرنے والا سوئی دھاگا چھوڑ کے مرا ہے، وہ بھی تقسیم ہوگی۔ ایک الائچی چھوڑ کے مرا ہے، اب کیسے کریں گے وہ آپ سوچو ہیں، لیکن وہ تمام جو ہیں وہ جی فدیہ، کس کا فدیہ؟ ہاں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی فدیہ یہ وصیت میں آئے گا۔ وصیت 2 طرح سے ہوتی ہے، مرنے والا وصیت 2 طرح سے کر سکتا ہے، ایک حقوق اللہ میں وصیت، ایک حقوق العباد میں وصیت۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ کہ مرنے والے کے ذمے نماز باقی تھی، روزے باقی تھے، حج باقی تھا، تو اس کی وصیت کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حقوق العباد میں کہ بھائی بندوں پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کس کو دینا چاہتا ہے؟ کسی مدرسے کو دینا چاہتا ہے، تبلیغی جماعت کے مرکز کو دینا چاہتا ہے، جمعیت کو دینا چاہتا ہے، یا مان لو کسی غیر مسلم کو دینا چاہتا ہے، اس کا کوئی غیر مسلم دوست ہے باپ کا، دے سکتا ہے، غیر مسلم کے بارے میں بھی وصیت کر سکتا ہے، لیکن گناہ کے کام میں نہیں چلے گی وصیت۔ تو بہرحال یہ فدیہ فدیہ، تو وصیت اس میں یہ مرنے والا کرے گا، اور وصیت کتنے میں چلے گی؟ 1/3 میں۔ 100 پاؤنڈ چھوڑ کے مرے ہے والد تو وصیت کتنے میں کام کرے گی؟ 33 میں۔ اب اس میں 2 طرح کی وصیت اگر ہے تو وہ دیکھا جائے گا، نماز روزے بھی چھوٹے ہیں اور کسی کو دینے کی بھی، تو پھر اس کا طریقہ الگ ہے، لیکن پہلے جو ہیں وہ اللہ کا حق دینا ہے۔ وصیت کی ہے، نمازیں چھوٹی تھی، روزے چھوٹے تھے، تو 1/3 میں وصیت پوری کرو۔ نماز بہت زیادہ چھوٹی ہے، روزے تو کم چھوٹے ہوتے ہیں، حج بھی باقی ہے، تو اگر بیٹے یا بیٹیاں وارثین راضی ہو کہ ٹھیک ہے ہم والد کو 50% دے دیتے ہیں اور 50% میں سے ہم لیں گے، تو شرط یہ ہے کہ تمام بالغ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، تمام خوش دلی سے دے، شرما شرمی مانی کہ یار 4 ભાઈ બહેન હતા 3 રાજી થયા તો એક વિચાર કરે એટલે મન તો નહીં હોતું પણ 3 હા કીધું તો આપણે કાં ના કહેવાય, ના કહેતો તો પછી એમ કહેते કે यार माँ बाप आते तने प्यार नहीं है। تو بہرحال یہ 2 شرطیں جو ہیں وہ ضروری، اس لیے وصیت کر کے جاؤ۔ وصیت نہیں کی تو شریعت میں ضروری نہیں ہے کہ وارثین ہمارا فدیہ دے روزہ اور نماز کا، اور وصیت اگر ہم نے کی، روزے کی، نماز کی، اور زکوٰۃ باقی ہے زکوٰۃ کی، اسی طریقے سے حج باقی ہے حج، کمپلسری وارثین کو تیسرے نمبر پہ 1/3 الگ کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ اگر نماز، روزے، زکوٰۃ، قربانی اللہ نہ کرے یہ سب باقی ہے، ایک نوٹ بناؤ، آج کل تو اسی میں سب ہے، اسی میں جو ہے وہ نوٹ بناؤ، زندگی بھر نوٹ مت بناتے رہو، زندگی میں کبھی نوٹ بھی بناؤ، ہیں تو نوٹ جو ہے وہ کر کے جاؤ، تو دنیا تو ہماری انشاءاللہ بنی ہی ہے، اللہ کے فضل سے آخرت بھی کیا ہو جائے گی؟ بن جائے گی۔ آخری بات سنا دوں، بہن کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ બેન તારા હિસ્સામાં આટલા આવતા છે એમ કહે તો તું હું કે મોકલાવું, એટલેથી જ સમજી જવાનું, હે કે તું હું કે મોકલાવું એટલે સમજી જવાનું, યા એ કે બેન તને આટલા મળતા છે તો ક્યારે આપવાના તને, या बाज लोग तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि तने जुए हैं नूरानी भाई कि तमुने जे छे ते जुए एम के। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी और गुजरात के मुफ्तियान किराम का फतवा हमारे गुजरात के लिए सुना रहा हूँ, गुजरातियों के लिए सुना रहा हूँ, और ऐसा ऐसा जहाँ पाया जाता है उनके लिए, जहाँ बहनें शर्मा शर्मी में माँ बाप का जो माल मीरास में मिलता है वो माफ़ करती है, तो ज़ुबानी मुआफ़ करने से गुजरात के मुफ्तियान किराम का फतवा माफ़ नहीं होगा।
બહન ક્યું માફ કરતી હે કે ભાભી આપણને ઓટલો નહીં ચડવા દે, આપણે લઈ લે હું તો, અથવા ભાઈ આપણે ઘેર જાઉં બી ને બેને હિસ્સો લીધો તો બિલકુલ વગર મૂળથી વાત કરે તો કે આપણા હાથે હિદુ વરત है नहीं है, इसलिए नहीं लेती, कैसे माफ़ होगा? तो मुफ्ती साहब ने लिखा कि पैसा जो बहन को मिल रहा है ना, वो लेके बहन के घर जाओ और उसके हथेली पे रखो, इंशाअल्लाह गर्मी पहुँचेगी ना मना नहीं करेगी, हैं? हाँ, इंशाअल्लाह नहीं मना करेगी ने पाછી ठप्पी देखाए कि ओहो हो आ तो बे हाथ बीजो हाथ भी ऊपर मूकવું પડતું દે, हैं? तो પછી भाई मालनी गर्मी थी कौन नाखे? हज़रत शेख ने एक किस्सा लिखा है, वो कह के बात ख़त्म करूँ कि एक बादशाह था, उसका एक बार्बर था, वो बादशाह के बाल बनाने लगा, तो बाल बनाते बनाते कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपकी बेटी नौजवान, मेरा बेटा नौजवान, दोनों की शादी क्यों न कर दी जाए? अब ये बादशाह और वो फ़कीर, एक मरतबा बादशाह ने जाने दिया कि આજે કંઈ ખહેલો है, બીજી વખત પાછો બનાવવા આવ્યો તો પાછું તેવું કીધું, ત્રીજી વખત પાછું બી તેવું જ. હવે બાદશાહની ફટકી કે સારો એમ કે ફકીર માણાને એને શહેજાદી જોઈએ ને મને મોઢા પર પાછું આવું કે. तो बादशाह होता है, उसने वज़ीर से पूछा कि वज़ीर ये ऐसी बात कर रहा है, बार बार बरसों से मेरे बाल काटता है लेकिन कभी ऐसी बात नहीं की, 3 मरतबा से ऐसी बात क्यों? तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने जहाँ बाल कटवाते थे जगह बदली है? तो कि हाँ बदली है 3 मरतबा से. तो कि कहाँ? तो कि मुझे ले जाओ. पूछा कि हज़रत इसके नीचे ख़जाना तो नहीं? पहले तो बैंक नहीं थी तो ख़जाना लोग ज़मीन में पूरी पूरी देग उतारते थे, જેવે આપણે પૂરી પૂરી દેગ અંદર ઉતારે એ અંદર ઉતારતા હતા हैं पैसानी. तो वज़ीर समझ गया. वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत 3 मरतबा यहाँ बाल बनाए ना, अब ज़रा हटके बनाए पहली जगह पर. उसने बाल बनाए, कुछ नहीं कहा कि तुम्हारी बेटी नौजवान, मेरा बेटा नौजवान, शादी कर दी जाए. बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ. वज़ीर से पूछा कि ये नुस्खा कहाँ से लेकर आया? उसने कहा हज़रत नुस्खा उसका कुछ नहीं, जहाँ आपने 3 मरतबा बाल बनवाए नीचे माल था, माल की गर्मी पैर में पहुँची, पैर की गर्मी सर में पहुँची है. तो ये जो है वो माल की गर्मी का असर था. अब यहाँ कटाया, माल की गर्मी नहीं पहुँची, कुछ नहीं बोला. बहन के हाथ में माल की गर्मी पहुँचेगी, क़यामत की सुबह तक माफ़ नहीं करेगी. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक. Thank you.